ہو گیا کہ کوئی امیر متقی نہیں ہو سکتا، ایک سادہ زندگی گزارنے والا ہی متقی ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے، دنیا اس کے ارد گرد ہے، مگر اس کے دل میں نہیں اترتی، اس کے دل میں رب بستا ہے۔ دنیا ہے اس کے قدموں میں پڑی ہے، مال و زر ہے اور حلال کا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، سود کے قریب نہیں جاتا، رشوت کے قریب نہیں جاتا، چوری کے قریب نہیں جاتا، حلال کماتا ہے، مگر وہ حلال بھی ارد گرد ہے، رب کی راہ میں لٹاتا ہے، انسانیت کی خدمت میں لگاتا ہے۔ یہ بندہ جب وقت عبادت آتا ہے اپنی جبین کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ کہا کہ امیر ہو کر بھی چونکہ یہ مصطفیٰ کے قدموں میں رہا، متقی بنا رہا، پرہیزگار بنا رہا، کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ رب کے قریب ہے۔ اب ان کے لیے میرے آقا نے بھی سیرت دی۔ یہ میرے حضور ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص آتا ہے سید عالم علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام کو ایک خوبصورت جوڑا گفٹ کرتا ہے۔ حضور نے دیکھا بڑا قیمتی سوٹ ہے۔ میرے حبیب نے پوچھا بھئی یہ کیسے لائے ہو؟ یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کر اسے میں نے لیا ہے۔ کتنے اونٹ دے کر؟ 27۔ سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا، اہل علم نے یہ بیان کیا، 27 اونٹ دے کر اس شخص کو وہ جوڑا جو پسند آیا تو اس نے کہا کہ میں آقا کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب پوچھا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 27 اونٹ اس نے مانگے۔ اس نے کہا یہ 27 اونٹ رکھ لو مگر یہ جوڑا مجھے دو، میں آقا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب علیہ السلام نے اس کے اس جوڑے کو واپس لوٹایا نہیں، کہ گنجائش دی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہوں گی اور حلال سے دی ہوں گی، اگرچہ وہ ایلیٹ کلاس میں ہوں گے مگر ہوں گے تو مصطفیٰ کے غلام۔ ایک شخص آتا ہے، اسے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو مغز بڑا پسند ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وقت گزرا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ شخص آیا ہے، اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے بڑے برتن انہوں نے سروں پر اٹھا رکھے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کی ہے۔ بھی کیا بنایا ہے؟ مغز بنایا ہے۔ اتنے برتن؟ یا رسول اللہ یہ اونٹ کا مغز ہے۔ اچھا اتنا؟ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ اکبر! بھائی صاحب 100 اونٹ ذبح کیے ہیں کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دعوت کرنی ہے۔ 100 اونٹ ذبح کیے، سارا الگ رکھتے گئے، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ 100 اونٹ غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اور بھئی اتنا میرے لیے؟ یا رسول اللہ جب آپ کی دعوت کر رہے ہیں آپ کے ساتھی بھی تو ہوں گے، صوفہ والے بھی تو ہوں گے۔ تو آقا کریم کی عادت تھی جب ان کے لیے کچھ آتا حضور باقیوں کو بھی بلا لیتے، بھی اسے بھی بلا لو، اسے بھی بلا لو، صوفہ والے بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں۔ جو آقا علیہ السلام کے ساتھی موجود ہوتے یا جو غریب ساتھی انہیں آقا بلا لیتے اور شریک کر لیتے۔ یا رسول اللہ ان کے لیے بھی دعوت کی۔ اللہ کے رسول نے رد نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی گھوڑوں پر سواری کی ہے، قیمتی ترین گھوڑوں پر، قیمتی ترین اونٹوں پر سواری کی، سرخ اونٹوں پر آقا علیہ السلام نے سواری کی، عربی و نسل گھوڑوں پر سواری کی، انتہائی قیمتی۔ کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان لوگوں کے لیے بھی گنجائش دی۔ میرے حبیب کی یہ روٹین نہ تھی، میرے حبیب کی یہ روٹین نہ تھی، مگر ایسا کر کے دکھایا کہ ہر مزاج کے لوگ میری امت میں ہوں گے، ہر طرح کے لوگ میری امت میں ہوں گے۔ اچھا کھانا کھا کے دکھایا کہ کہیں کھانا سامنے آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ میرے آقا تو سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، وہ بھی کھایا کرتے تھے۔ اگر وقت ایسا آ جائے دوسروں کے لیے قربانی دینا پڑے، اپنا کھانا بھی دوسروں کو دینا پڑے تو دے دو، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ مگر اچھا کھانا بھی کھایا، کسی نے دعوت کی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے حبیب علیہ السلام
وہاں پہنچتے ہیں. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, مسند احمد میں یہ روایت, دیگر کتب میں بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا جو کھانا ڈال رہا تھا, بھئی مجھے دستی نکال کر دو بکرے. ہم نے بکرے کی دستی نکال دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول کیا, اور جب وہ ہڈی رہ گئی تو اسے رکھ دیا. حضور علیہ السلام کو بکرے کے گوشت میں سے دستی پسند تھی, گردن کا گوشت پسند تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اور دستی نکال کر دو. انہوں نے اور نکال دی. میرے حبیب نے اسے بھی تناول فرما لیا. جب تناول فرما لیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور دستی نکال کر دو, اور دستی. اب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, ایک بکرے کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں, 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کتنی دستیاں. اگر میں نے جب کہہ دیا تھا کہ دستی نکال کر دو, اگر تم وہاں دیکھتے دیگچی میں سے تو دستی نکل آتی. جب تک میں کہتا رہتا تم نکالتے رہتے, اور میرا رب مجھے کھلاتا رہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. ایک ایک چیز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے. میرے آقا کی گفتار کیسی تھی, میرے آقا کی رفتار کیسی تھی, میرے آقا کا انداز کیسے تھا, ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو بھی بیان کیا گیا, شمائل کو بھی بیان کیا گیا, حسن و جمال کو بھی بیان کیا گیا. سر سے پاؤں تک جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کی موومنٹ ہے اور سیکنڈ شیڈول ہے, دنیا کے آج بھی بڑے سے بڑے شاہوں کا ویسا سیکنڈ شیڈول نہیں جیسا محمد مصطفیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ کب تھا؟ پیپر لیس سوسائٹی تھی, جب میڈیا نہیں تھا, کیمرے نہیں تھے, جب کیپچر کرنے کا کوئی انداز نہیں تھا. اللہ نے زندہ انسانوں کو تیار کیا کہ میرے محبوب کی اداؤں کو تکتے جائیں, انہیں اپنے دل میں اتارتے جائیں, اور ان اداؤں پر عمل کرتے 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 چلے جائیں. یہ انہیں دیکھیں, ان کو دیکھ کر یہ دیکھیں, ان کو دیکھ کر یہ دیکھیں, قیامت آ جائے بغیر ادائے محمدی مٹنے نہ پائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.